کہ جب انسان ہو نا اس اسٹیٹ میں کہ جب دنیا سے بالکل دل ٹوٹ جائے اس کا، ہر امید ٹوٹ جائے اور ریالٹی دنیا کی سامنے کھل جائے، لوگوں کی فیک ریلیشنز کی ریالٹی، یہ فیک دوستیوں کی ریالٹی کھل جائے انسان کے سامنے، تو پھر یا تو وہ بالکل ہی غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے، یا اللہ کا فضل ہو تو ذرا بندہ نا ایک اس کی کانشیس برتھ ہوتی ہے، شعوری پیدائش، اور بہت سی چیزیں وہ ریوزٹ کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ موقع تھا جب دل ٹوٹا، بہت سی جگہوں سے دل ٹوٹا، تو اللہ نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ کیا، ریسٹ آف دا سٹوری کئی بار میں نے بتائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور جب میں قرآن پڑھتا تھا نا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا شروع میں سننا شروع کیا، بیکاز ہی واز ویری فیمس بیک دین۔ دو ہی فگرز تھے عرفان میں جو میڈیا پہ فیمس تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ ڈاکٹر اسرار، تو انہی کو شروع میں بہت سنا ماشاءاللہ۔ تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جب بھی آپ قرآن پڑھیں نا تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کے خزانے میرے پہ کھول دے، یعنی اس کی ڈیپتھ میرے اوپر جو ہے نا واضح کر دے، کیونکہ میں اس سے گائیڈنس چاہتا ہوں، میرا اونلی پرپز گائیڈنس ہے۔ تو بس وہی عرفان بھائی وہ فلو میں پڑھتے پڑھتے نا ایک دن میں نے دعا کی کہ اللہ بس نا کوئی کام لے لے ہم سے، ہمیں استعمال کر لے، اور وہ بڑے دل سے دعا کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعا جب دل سے نکلے نا وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے، تو آئی بلیو یہ بھی اللہ کی توفیق تھی، الحمدللہ دیٹ واز دا مومنٹ۔ دعا پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ دعا کتنی اہمیت ہے اور نماز کتنی، اس کی کتنی اہمیت ہے، وہ چیزیں ساتھ کریں گے۔ لیکن آپ جاتے ہیں یوتھ میں، جو بات اسٹارٹ میں جو میں نے انٹروڈکشن نہیں کروایا کہ یوتھ اس وقت کی جو ہے نا وہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے، اور اس کو کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی ہے، اس کو کوئی سپرویژن نہیں مل رہی۔ میں اپنے آپ کو آبویسلی کروں گا، بلیم کروں گا، کیونکہ ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا یہ کہ وہ ان کے مینٹورز بنتے۔ اب باپ مینٹور نہیں بن پا رہا، استاد مینٹور نہیں بن پا رہا، اور بات اب ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے، آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ آپ جب جاتے ہیں یوتھ کے پاس تو کیا آپ کو فرسٹ جو مسئلہ ہے وہ کیا آپ فیس کرتے ہیں؟ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اور اسکولز وغیرہ میں جاتے ہیں؟ جی اس کا ایک تو میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں عرفان میں، میری یہ سمجھ ہے کہ جب بھی ریپڈ سوشل چینج آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں نا تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، آئیڈینٹی کرائسس، پھر ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس۔ تو باہر کی کنٹریز میں ایک چیز اچھی ہے کہ وہاں نا سوشیولوجسٹ اور سائیکالوجسٹ بڑے ایکٹیو ہیں۔ یہاں پہ جس کو کہیں ایڈمیشن نہ ملے نا، مطلب سوری ٹو سے، وہ پھر آرٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ایم بی بی ایس میں نہیں ہوا انجینئرنگ۔ تو ہمارے سوشیولوجسٹ نے نا ہمیں شاید اس کے لیے ریڈی نہیں کیا۔ ایک ریپڈ چینج آئی، ایک کلچرل چینج آئی، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے گلوبلائزڈ ایک پورا ولیج بن گئی ہماری دنیا، ایج آف انفارمیشن ہے، بلکہ ہائپر انفارمیشن ہے۔ So we were not prepared for that? We were not prepared for that at all۔ مطلب نہ شاید ہمارے مذہبی طبقے نے وہ ویژولائز کیا تھا کہ اس طرح سے ہوگا، اور نہ ٹو بی آنیسٹ ہمارا جو ایجوکیٹرز ہیں انہوں نے ویژولائز کیا، اور نہ پیرنٹس نے۔ تو یو آر آن پوائنٹ کہ واقعی پیرنٹس کی طرف سے بھی نیگلیجنس آئی اس حوالے سے، جس کی وجہ سے کلچرل گیپ بہت بڑھ گیا۔ ابھی بھی زیادہ تر بچوں کے مسائل جڑے پیرنٹس سے ہوتے ہیں، میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں، آ جا کے ان کی شکایتیں پیرنٹس سے۔ تو ایک بیلنس ہم کوشش کرتے ہیں کریٹ کریں کہ بچوں کو بھی ایڈوائس کریں، پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھائیں۔ بٹ اٹس ٹرو جو آپ نے کہا جی کہ بہت ایشوز ہیں، اور مین ایشو جو مجھے نظر آتا ہے عرفان بھی وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کون ہیں۔ ہمارے ڈاؤٹس بہت ہیں، دین کو لے کے ڈاؤٹس ہیں، پاکستانیت کو لے کے ڈاؤٹس ہیں کہ پاکستان بنا کیوں تھا، دنیا کو لے کے ڈاؤٹس ہیں، ایک پورا ویژن کو لے کے ڈاؤٹس ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ٹو ایڈ ٹو اٹ جو شہوات کا پورا ایک فتنہ ہے، ڈیزائرز، کہ ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نا مطلب جب گھر سے پیار نہیں ملتا، میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ جی آپ کی بیٹی کی اگر آپ تعریف نہیں کر رہے، اپریشیٹ نہیں کر رہے، ایکنالجمنٹ نہیں دے رہے، تو کوئی بھی باہر کا بندہ چیٹنگ کرتے ہیں اسے تھوڑی سی بھی دے دیں، اس کو پیمپر ذرا سا بھی کرے گا تو وہ پھر وہاں ہی جائیں گی۔ تو یہ بڑے افسوسناک ایشوز ہیں، بٹ obviously there is a solution to every issue۔ There is a solution, it's a long term solution اور short term solution۔ جو آپ جس قسم کا ڈیزاسٹر کے ہم بچوں سے ملتے ہیں کرتے ہیں، آپ تو خیر ہم سے بہت زیادہ ملتے ہیں بچوں سے، بٹ وہ ہمیں کوئی شارٹ ٹرم سولوشن تو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ یہ جس کو کئی سال لگے ہوں جس چیز کو بگڑنے میں، وہ لمحوں میں یا دنوں میں تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔
بالکل ایسے ہمارے پاس جو موبائل آتا ہے یا چیزیں ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ابھی میں بھی اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ یار اس کو موبائل کو یہ کیا کرنا ہے، وہ چیز وہ ویسے ویسے کیا کرنی ہے اس میں، تو وہ بہت آگے ہیں، اور ہماری جنریشن شاید وہ اس کو میچ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے کہ وہ بچے کو پتا تو ہو کہ اس کے دماغ تو بہت تیز چل رہا ہے، صحیح بات، بہت آگے ہے ہم سے، وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ نکل گیا اور کہاں سے کہاں نکل گیا۔ تو وہ جب جا کے اپنے ابا سے اپنے اماں سے ڈسکس کرنا بھی چاہتا ہے، اپنے استاد سے ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس پیس پہ استاد ہوتا ہی نہیں ہے، کہ یہ وجہ؟ میرے خیال میں تینوں طبقے اس میں شامل ہیں عرفان بھائی جو سوشل چینج کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پیرنٹس، نمبر 2 جو ہے وہ مولوی، ہمارے جو ریلیجس فگرز ہیں آبویسلی، بیکاز مساجد ان کے پاس ہیں، ممبر ان کے پاس ہیں، مدارس ان کے پاس ہیں، اور نمبر 3 جو ہمارے ایجوکیٹرز ہیں۔ آئی بلیو کہ تینوں ہی ٹرینڈ نہیں ہیں انفارچونیٹلی، میں مطلب اپنا پرسنل ویو آپ کو دے رہا ہوں، اور صاف نظر بھی آ رہا ہے۔ پیرنٹس جو ہے ان کو شاید پیرنٹنگ، ماڈرن پیرنٹنگ آپ نے کہا، جنریشن زی کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے کوئک تھنکرز ہیں، شارٹ کٹس کی عادت ہے، ہائیلی اوپینینیٹڈ ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انڈر دا پریشر ہیں، پیئر پریشر میں بہت آتے ہیں، تو وہ ان کی شاید نیڈز اور بایو کیمسٹری نہیں سمجھ رہے۔ آن دی ادر ہینڈ ہمارے جو ریلیجس فگرز ہیں، آلدو دے آر ڈوئنگ گڈ ان دیئر اون کیپیسٹی، میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہیں، لیکن دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ماڈرن چیلنجز کے لیے یوتھ کو ہم نے کیسے پریپیئر کرنا ہے، اور دین کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے ایز اے سولوشن ٹو ماڈرن پرابلم۔ ایجوکیٹرز عرفان بھائی ویری سوری ٹو سے مطلب ٹریننگ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ٹیچر وہ بندہ بن جاتا ہے جس کو کہیں جاب نہیں مل رہی، اور ٹیچر کو ایک ڈیگریڈنگ نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم کہیں بتائیں نا اچھا میں ٹیچر ہوں، اگلے کہتے ہیں اچھا ٹیچر ہے، ماسٹر لگ گیا ہے، مطلب کہیں بھی اسے کہیں جاب نہیں ملی ہوگی۔ تو ہم نے دیکھے نا ٹیچر کو حیثیت نہیں دی، ریلیجس فگر کو حیثیت نہیں دی، تو پھر یہ سارے پرابلمز آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے لانگ ٹرم سولوشن ہی اصل میں کارآمد ہیں جن سے اصل میں چینج آئے گی۔ لیکن شارٹ ٹرم بھی یہ ہے عرفان بھائی کہ ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم نے یوتھ کو لٹرلی جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ڈپریسڈ اور سوسائڈل تھاٹس انہیں آتے تھے، ماشاءاللہ ریپڈ چینج ہوتے دیکھا ہے، میریلی بائی کنیکٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے کنیکشن کتنی بڑی ایک طاقت ہے اور پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ تو یس، شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ کنیکٹ ٹو اللہ امیجیٹلی، انسٹنٹلی، اینڈ یو ول سی دا پاور جو آپ کو فائدہ دے گی گناہوں سے نکلنے میں، لائف کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں، آپ کو براڈ ویژن دے گی، آپ کا مائنڈ کھلے گا، رائٹ، آپ کا لینس بدلے گا،